اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ناظرین اکرام، ہم جملہ اسمیہ پڑھ رہے ہیں۔ ایسا جملہ جو اسم سے شروع ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں، اور جملہ اسمیہ کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ جس سے جملہ اسمیہ کی ابتدا ہوتی ہے اسے مبتدا کہتے ہیں، اور مبتدا کی 2 شرائط ہیں کہ وہ حالت رفع میں ہوگا اور عام طور پر معرفہ ہوگا، اور دوسرا حصہ جو مبتدا کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کرتا ہے اسے خبر کہتے ہیں۔ خبر بھی حالت رفع میں ہوتی ہے لیکن عام طور پر نکرہ ہوتی ہے جہاں تک ممکن ہو، اور جنس اور عدد کے لحاظ سے خبر مبتدا کے مطابق ہوتی ہے۔ اور جملہ اسمیہ کا تیسرا حصہ وہ ہے جسے متعلق خبر کہتے ہیں، جو خبر کی تفصیلات بیان کرتا ہے، اور متعلق خبر کا صرف ایک ہی قاعدہ ہے کہ وہ حالت رفع میں نہیں ہو سکتی بلکہ حالت نصب میں ہوگی جب تک اس پر حرف جارہ داخل نہ ہو جائے، اور جب حرف جارہ داخل ہوگا تو متعلق خبر حالت جر میں چلی جائے گی۔ ناظرین، مزید ہم نے یہ دیکھا کہ مبتدا اور خبر دونوں مفرد بھی ہو سکتے ہیں اور مرکب ناقص بھی، یعنی وہ ایک اسم پر بھی مشتمل ہو سکتے ہیں اور ایک سے زائد پر بھی۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ بعض اوقات مبتدا اور خبر دونوں کی جنس مختلف ہوتی ہے لیکن ان کو ایک جیسا کرنا ممکن نہیں ہوتا، تو پھر ایسے ہی چلے گا۔ مزید ہم نے دیکھا کہ بعض اوقات خبر عام ہونے کی وجہ سے حذف کر دی جاتی ہے، یعنی چھوڑ دی جاتی ہے، اور متعلق خبر ہی قائم مقام خبر بن جاتی ہے۔ اور ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہمیں بتائے گا کہ جملہ اسمیہ میں کچھ تبدیلیاں بھی ہو سکتی ہیں، اور ان تبدیلیوں کا جملہ اسمیہ میں مفہوم پر کیا اثر پڑتا ہے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے خبر کو مقدم کرنا۔ مقدم کرنا کا معنی ہے کہ اس کی اصل پوزیشن سے پہلے لانا، یعنی جملہ اسمیہ میں چونکہ سب سے پہلے مبتدا ہوتا ہے، اس کے بعد خبر ہوتی ہے، اور اس کے بعد متعلق خبر ہوتی ہے۔ لیکن اگر کبھی خبر یا متعلق خبر پر زور دینا مقصود ہو، تاکید کا مفہوم لانا ہو کہ ایسا ضرور ہے، ایسا ہی ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں کہ خبر یا متعلق خبر کو اس کی اصل پوزیشن سے پہلے لکھا جاتا ہے، اور اسے کہتے ہیں خبر یا متعلق خبر کو مقدم کرنا۔ تو ہم اس کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ ناظرین، یہ اسم ہے ملکن۔ ملکن کا معنی ہے حکومت، بادشاہت، اور سماعن جس کا معنی ہے آسمان، اس سے جمع ہے سماواتن، اور اگر اسے معرفہ کریں تو بنے گا السماوات، اور اگر اس سے مرکب اضافی بنائیں کہ آسمانوں کی حکومت، تو الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا، ملکن سے بن گیا ملکو، یہ مضاف ہو گیا، اور السماوات سے مضاف الیہ حالت جر میں بنا السماواتی، تو یہ بن گیا ملک السماواتی، آسمانوں کی حکومت۔ اور اگر کہنا ہو
کہ آسمانوں اور زمین کی حکومت، یعنی آپ کے مضاف الیہ دو بن گئے، ایک آسمان اور دوسری زمین. تو کیسے کریں گے؟ ان کو ملائیں گے، السماواتی اور اس کے بعد آئے گا واو عطف جس کا معنی ہے اور، اس کا دوسرا مضاف الیہ ہوگا والارضی. اب یہ بھی مضاف الیہ، دونوں حالت جر میں، دونوں مضاف الیہ. تو ترجمہ ہوگا آسمانوں اور زمین کی حکومت. یہ ناظرین مرکب اضافی ہے، اور اگر ہم اسے مبتدا بنانا چاہیں، ہم کہنا چاہیں کہ آسمانوں اور زمین کی حکومت ہے، تو مبتدا کی دو شرائط کہ حالت رفع میں ہوگا اور معرفہ ہوگا، اور مبتدا مفرد اسم بھی ہو سکتا ہے اور مرکب بھی. تو یہ مرکب اضافی ہے اور یہ حالت رفع میں ہے. ملکو، اگر پورے مرکب اضافی کی اعرابی حالت دیکھنا ہو تو وہ اس کے مضاف سے دیکھتے ہیں، اور اگر اس کا نکرہ یا معرفہ ہونا دیکھنا ہو تو وہ اس کے مضاف الیہ سے دیکھتے ہیں. تو یہ حالت رفع میں بھی ہے ملکو، اور یہ معرفہ بھی ہے کیونکہ اس کے مضاف الیہ دونوں معرفہ ہیں، السماواتی والارض. تو یہ مبتدا کی شرائط پوری کر رہا ہے کہ حالت رفع میں اور معرفہ. اگر کہنا ہو کہ آسمانوں اور زمین کی حکومت ہے اللہ کی، اللہ کی یا اللہ کے لیے، تو آگے اس کی اصل خبر یہاں پہ محذوف ہے، موجود ان کی شکل میں، اس کی ضرورت نہیں. اگر ہم یہ کہنا چاہیں کہ آسمانوں اور زمین کی حکومت پائی جاتی ہے، تو ہم پائی جاتی نہیں لکھتے، ہم کہتے ہیں آسمانوں اور زمین کی حکومت ہے. اور آگے متعلق خبر کس کی؟ اللہ کی. اب یہاں پہ اسم آئے گا اللہ، اور اگر کہنا ہو اللہ کی یا اللہ کے لیے تو اس سے پہلے لام جارہ آئے گا جس کا معنی ہوتا ہے کے لیے یا کا، اور وہ عام اسم پہ داخل ہوتا ہے تو زیر والا ہوتا ہے اور اسے حالت جر میں لے جاتا ہے. تو یہ متعلق خبر حالت جر میں چلی گئی. للہ، للہ کا معنی اللہ کی. تو ہمارا جملہ اسمیہ مکمل ہو گیا. مبتدا ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی حکومت ہے، کس کی؟ للہ، اللہ کی. اور اگر کہنا ہو کہ آسمانوں اور زمین کی حکومت اللہ ہی کی ہے، زور دے کے تاکید کے ساتھ کہنا ہو اللہ ہی کی ہے، تو یہاں ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم متعلق خبر پر زور دینا چاہتے ہیں. تو اس کا قاعدہ کیا ہے کہ ہم اسے مقدم کر دیں گے، یعنی اسے اس کی اصل پوزیشن سے پہلے لکھیں گے. نارمل پوزیشن کیا تھی کہ پہلے مبتدا آئے گا، اس کے بعد خبر اور پھر متعلق خبر. اب خبر یہاں پہ ہے ہی نہیں، صرف متعلق خبر ہے. تو جب ہم اس کو مقدم کریں گے تو ہم اسے مبتدا سے پہلے لکھیں گے. للہ ملک السماوات والارض. اصل میں اب یہ پہلے آنے سے یہ مبتدا نہیں بن گیا، للہ مبتدا نہیں ہے کیونکہ یہ مبتدا کی شرائط پوری نہیں کرتا. مبتدا کی شرائط کیا ہیں؟ کہ حالت رفع میں ہو اور معرفہ ہو. تو یہ تو حالت رفع میں نہیں ہے، یہ تو حالت جر میں ہے، اور حالت جر میں نہ تو مبتدا ہو سکتا ہے اور نہ ہی خبر، دونوں حالت رفع میں ہوتے ہیں. اور متعلق خبر حالت نصب میں ہوتی ہے، اور اگر اس پر حرف جارہ داخل ہو جائے تو پھر وہ حالت جر میں چلی جاتی. تو یہ حالت جر میں ہے للہ. اس کا مطلب ہے یہ نہ تو خبر ہے اور نہ ہی مبتدا. تو یہ کیا ہے؟ یہ متعلق خبر ہے.
لیکن جب اس کو اس کی اصل پوزیشن سے آخر سے اٹھا کے شروع میں لے آئے تو اس سے اس پر زور پیدا ہوگا، اس سے اس میں تاکید پیدا ہوگی۔ اگر یہ بعد میں آتا تو ہم اس کا ترجمہ کرتے کہ آسمانوں اور زمین کی حکومت اللہ کی ہے، عام انداز میں، نارمل سٹائل میں۔ لیکن جب کہا کہ للہ ملک السماوات والارض، تو پھر اس کا ترجمہ ہوگا کہ آسمانوں اور زمین کی حکومت اللہ ہی کی ہے۔ اسی طرح سے ناظرین، للہ خزائن السماوات والارض، خزائن یہ خزینتن کی جمع مکسر ہے۔ خزینتن کا معنی ہوتا ہے خزانہ، اور اس سے جمع مکسر ہے خزائن، خزانے، اور یہ مرکب اضافی بنا خزائن السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے خزانے للہ اللہ کے ہیں۔ اور جب متعلق خبر پر زور دینا ہوا تو پھر کیا بنے گا؟ للہ خزائن السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ ہی کے ہیں۔ یہ ہے اسمن۔ اسمن کا معنی ہے نام، اور اگر کہنا ہو کہ سب سے اچھا نام، تو سب سے اچھا ہونا اس نام کی صفت ہوگی، اور سب سے اچھا یہ بنتا ہے احسن۔ ناظرین، یہ اکبرو کے وزن پہ ہے۔ جس طرح اکبرو کا معنی ہوتا ہے سب سے بڑا، اور اصغرو سب سے چھوٹا، اور اعظمو سب سے زیادہ عظمت والا، اسی طرح احسنو کا مطلب ہے سب سے زیادہ پیارا، سب سے زیادہ اچھا۔ یہ حسنن سے ہے، احسنو سب سے پیارا، تو یہ مرکب توصیفی بنتا ہے اسمن احسنو کا مطلب ہے سب سے پیارا نام۔ مرکب توصیفی کیا ہوتا ہے آپ کو یاد دلاتے ہیں۔ دو اسماء کا ایسا مرکب جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی خوبی یا خامی بیان کرے، تو جو اسم خوبی یا خامی بیان کرے اسے صفت کہتے ہیں، اور جس اسم کی خوبی یا خامی بیان کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ اسم موصوف ہے نام، اور احسن اس کی صفت ہے سب سے پیارا۔ اور مرکب توصیفی کا قاعدہ کہ صفت اسم کی چاروں باتوں کے لحاظ سے موصوف کے تابع ہوگی، یعنی جو جنس، عدد، وسعت اور اعرابی حالت موصوف کی ہے وہی صفت کی ہوگی۔ یہاں پہ اسمن مذکر ہے اور احسن بھی مذکر ہے، اسمن واحد ہے اور احسن بھی واحد ہے، اسمن نکرہ ہے الف لام کے بغیر اور احسن بھی نکرہ ہے، اور اسمن حالت رفع میں ہے پیش کے ساتھ، اور احسن بھی حالت رفع میں ہے پیش کے ساتھ۔ تو یہ مرکب توصیفی ہے۔ اسمن احسن کا مطلب ہے کوئی، چونکہ یہ نکرہ ہے تو اس لیے ہوگا کوئی سب سے اچھا نام، کوئی سب سے پیارا نام۔ ناظرین، اسمن سے جمع مکسر ہے اسماء، اس کا معنی ہے کچھ نام، جمع اسماء، اسماء کا معنی ہے کچھ نام۔ اب موصوف جمع ہو گیا تو قاعدے کے مطابق اس کی صفت بھی اس کے مطابق ہونا چاہیے، یعنی صفت بھی جمع ہونی چاہیے۔ اور احسن سے جمع کیا ہے؟ احسنون۔ لیکن یہاں پہ ہم نے مرکب توصیفی میں ایک قاعدہ پڑھا تھا کہ موصوف جب غیر عاقل اسم کی جمع مکسر ہو تو عرب اسے واحد مؤنث کا سٹیٹس دیتے ہیں، یعنی اس کے ساتھ واحد مؤنث والا سلوک کرتے ہیں۔
تو کیا مطلب ہوا کہ جب موصوف غیر عاقل اسم کی جمع مکسر ہے تو اس کی صفت کیا آئے گی؟ واحد مؤنث. اور احسنو سے مؤنث ہے حسنا. احسنو کا معنی ہے سب سے پیارا اور حسنا کا معنی ہے سب سے اچھی، سب سے پیاری. جس طرح اکبرو سے کبرا سب سے بڑی، اصغرو سب سے چھوٹا اور صغرا سب سے چھوٹی، اعظمو سب سے عظمت والا اور اس سے عظما سب سے عظمت والی، اسی طرح احسنو سے مؤنث کیا ہوگی؟ حسنا. تو ناظرین یہ مرکب توصیفی بنے گا اسماء حسنا، سب سے پیارے نام. یہ مرکب توصیفی. اور اگر اسے مبتدا بنانا ہو تو مبتدا کی شرائط کہ حالت رفع میں ہوگا اور معرفہ ہوگا. اب حالت رفع میں تو یہ ہے اسماء پیش کے ساتھ حالت رفع میں ہے، حسنا یہ بھی حالت رفع میں ہے، لیکن اس کی تینوں اعرابی حالتوں میں شکل یہی رہتی ہے. حسنا رفع، نصب اور جر میں یہ اسی طرح رہتی ہے، مبنی اسم ہے. لیکن جب اس کا موصوف حالت رفع میں ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ بھی حالت رفع میں ہے. تو پہلی شرط حالت رفع میں مبتدا، اور دوسری کہ یہ معرفہ ہوگا. تو معرفہ ہم اس کو خود کر لیتے ہیں، کیسے؟ الف لام لگا کے. تو یہ بن جائے گا الاسماء، اور حسنا اس کو بھی معرفہ کریں گے کیونکہ صفت موصوف کے مطابق. تو یہ بنے گا الاسماء الحسنی کا معنی ہے سب سے پیارے، سب سے اچھے نام. مبتدا. اب اس کی خبر محذوف ہے، پائے جاتے ہیں، موجود، اس کی ضرورت نہیں. اور آگے آئے گی متعلق خبر. سب سے پیارے نام ہیں اللہ کے. اللہ کے، تو اللہ یہ اس کی متعلق خبر. اللہ اور اللہ کے لیے کیا ہوگا؟ لام جارہ آئے گا، اور لام جارہ اس کو حالت جر میں لے جائے گا. تو یہ کیا بنے گا؟ للہ ہی. تو ناظرین یہ ہمارا جملہ اسمیہ مکمل ہو گیا. الاسماء الحسنی للہ، سب سے پیارے نام ہیں اللہ کے. یہ متعلق خبر ہے حالت جر میں. اور اب اگر کہنا ہو کہ سب سے پیارے نام اللہ ہی کے ہیں، زور دے کے کہنا ہو، متعلق خبر پر زور دینا ہے، تو کیا کریں گے؟ اسے مقدم کر دیں گے، یعنی اسے اس کی اصل پوزیشن سے پہلے لائیں گے. یہاں پہ یہ تھا مبتدا کے بعد، تو ابھی یہ کیسے آئے گا؟ مبتدا سے پہلے. تو یہ بنے گا للہ. اور جب یہ الف لام والے اسم سے پہلے کوئی اور حرف آ گیا تو یہ حمزہ کی وصلی حرکت ختم ہو گئے، اور یہ بنے گا للہ الاسماء الحسنی، سب سے پیارے نام اللہ ہی کے ہیں. فادعوہ بہا، پس تم پکارو اسے انہی کے ساتھ، انہی کے ذریعے.